بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں، آج کے لیکچر میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہم بہت سے ٹاپکس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو توجہ سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے اور آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جو ہمارا ٹاپک ہے جملے کے اجزاء۔ بچے، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جملہ ہوتا ہے کیا۔ جملہ جو ہے یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بہت سے الفاظ جب ملتے ہیں تو اس سے ایک جملہ بنتا ہے، لیکن ہر لفظوں کا مجموعہ جملہ نہیں ہوتا۔ جملہ وہ ہوتا ہے جو مکمل بات بتائے، مطلب مکمل مفہوم دے۔ فار ایگزامپل، علی اسکول جاتا ہے، ہم سمجھ گئے کہ ہاں علی اسکول جا رہا ہے یا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح احمد کھاتا ہے، دیکھیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اس طرح عائشہ نماز پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، یہ علی نماز پڑھتا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں جملے کی سمجھ آ گئی ہے، یہ جملہ مفہوم دے رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جملہ۔ یہ الفاظ کا مجموعہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جملہ۔ جی بچے، اب آتے ہیں جملے کے اجزاء پر۔ اچھا، جملے کے اجزاء کون سے ہیں؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ کیا ہے بچے؟ فعل، فاعل اور مفعول، جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی دہرائی کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے۔ بچے، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کام کو کہتے ہیں، سمپل الفاظ میں فعل کام، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ فعل وہ کلمہ ہوتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے۔ اب کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے تو بچے، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ میرے خیال میں تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ چلے میں بتاتی ہوں۔ وہ ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ پیارے بچوں، تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جو گزر چکا ہو، آلریڈی ہو چکا ہو۔ فار ایگزامپل، میں کل بازار گئی تھی، کام ہو چکا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ میں کام کرتی ہوں، میں کتاب پڑھتی ہوں، اب میں یہ کام ابھی کر رہی ہوں، تو وہ فعل جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اسے ہم فعل حال کہتے ہیں۔ میں کتاب پڑھتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے بچے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں فعل حال۔ اور فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ جی بچے، فعل مستقبل وہ ہوتا ہے جو آنے والے زمانے میں پایا جائے، وہ کام جو آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ فار ایگزامپل، میں اسکول جاؤں گی، میں نماز پڑھوں گی، مطلب یہ کام ابھی نہیں ہوئے، یہ آنے والے زمانے میں ہونے والے ہیں، ہوں گے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو اس لیے فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی نہ کسی زمانے میں ظاہر ہو۔ اچھا بچے، اب ہے فاعل۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، علی کتاب پڑھتا ہے، علی کتاب پڑھتا ہے، یہاں اس جملے میں کام کون کر رہا ہے؟ علی کر رہا ہے۔ تو علی کیا ہے؟ ہمارے پاس کام کرنے والا ہے۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح بچے، مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جا رہا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ علی خط لکھتا ہے، علی خط لکھتا ہے، تو آپ سوچیں نا، یہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس، تو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ اس میں کام کرنے والا علی ہے، تو علی کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ کام کیا ہے اس جملے میں؟ کام کیا ہے؟ لکھنا، لکھتا ہے، لکھنا، لکھنا ہمارے پاس کام ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل۔ اب بچ گیا کہ اس جملے میں مفعول کون سا ہو سکتا ہے؟ علی خط لکھتا ہے، کام کس پہ ہوا ہے؟ خط پہ ہوا ہے، تو یہاں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ خط کیا ہوگا؟ خط ہوگا مفعول۔ یہاں ہمارے پاس کچھ مثالیں بچے دیکھیں نا۔ امی نے کھانا پکایا،
امی نے کھانا پکایا. کام کس نے کیا ہے؟ امی نے. تو کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو امی فاعل ہو گیا. کھانا، اچھا امی نے کھانا پکایا. پکایا، پکانا کیا ہوتا ہے؟ کام ہے، کام ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے. کھانے پہ کام ہوا ہے، کھانا پکایا گیا ہے، تو کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے. اس طرح باجی نے سبزی کاٹی. باجی نے سبزی کاٹی. باجی کیا ہے ہمارے پاس؟ کام کر رہی ہے نا، تو یہ فاعل ہے. کس پہ کام ہوا ہے؟ سبزی پہ. تو سبزی کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. اور کاٹی، کاٹنا کیا ہے؟ کاٹنا کام ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل. اسی طرح علی نے خط لکھا. کام کرنے والا کون ہے؟ علی ہے. تو علی کیا ہے؟ فاعل ہے. کام کس پہ ہوا ہے؟ خط پہ ہوا ہے. خط لکھا گیا ہے. تو خط کیا ہے؟ مفعول ہے. اور کیا لکھا گیا ہے؟ خط لکھا گیا ہے. تو لکھنا کیا ہے ہمارے پاس؟ لکھنا ہمارے پاس فعل ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے پاس جملے کے اجزاء. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اب بچے بات کرتے ہیں ہم اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پیارے بچے، اسم کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. مثلا کتاب، اسلم، پشاور. کسی بھی جگہ کا نام ہو، کسی بھی چیز کا نام ہو، کسی بھی شخص کا نام ہو، لیکن وہ ایک نام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا. اچھا بچے، معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں. معنی کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. کون کون سی؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ. لیکن بچے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں. اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. ابھی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ یاد رکھیں، وہ اس کے بارے میں نے لیکچر دیا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں معنی کے لحاظ سے. تو معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. کون کون سی؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ. پہلے ہم اسم معرفہ پر بات کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. بچے، کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں. جو ایک اسپیسیفک چیز ہو، خاص چیز ہو. دیکھو نا، پشاور، دنیا میں کوئی دوسرا پشاور ہے؟ نہیں ہے. پشاور خاص ہے ہمارے پاس، تب پشاور کیا ہوگا؟ اسم معرفہ ہوگا. اس طرح دیکھو نا، پاکستان، دوسرا کوئی ملک پاکستان ہے؟ نہیں ہے. تو پاکستان کیا ہے ہمارے پاس؟ پاکستان ہے ہمارے پاس اسم معرفہ. اس طرح دیکھیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم شخصیت ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہمارے پاس اسم خاص ہے. ٹھیک ہے، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا بچوں، اسم نکرہ کیا ہے؟ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں. پیارے بچوں، تو اب دیکھیں نا، میں کہوں کہ لڑکا، لڑکی، آدمی، عورت، گاؤں، شہر، تو یہ ساری چیزیں عام ہیں، بہت ہیں، دنیا میں بہت ہے. شہر بھی، گاؤں بھی، کتابیں بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، سب بہت ہیں. مطلب یہ ایک خاص چیز نہیں ہے، عام ہے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. اب بچے، اب کو میں ذرا سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں نا، اب ایک فار ایگزامپل میں ایک ایمسیکیوز بنا کر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. میں نے اس جملے میں اسم خاص کو بھی تلاش کرنا ہے، اسم عام کو بھی تلاش کرنا ہے. تو پیارے بچوں دیکھو نا، میں پہلے اسم خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص کو کہتے ہیں. تو اس جملے میں دیکھو نا، اردو ہماری قومی زبان ہے. تو اردو کیا ہے ہمارے پاس؟ اردو ایک اسپیسیفک زبان ہے، خاص زبان ہے. دوسری مطلب کسی کو ہم اردو نہیں کہہ سکتے. اردو زبان کوئی دوسری نہیں ہے، بس ایک ہی اردو زبان ہے، وہ خاص ہے. تو اردو ہمارے پاس اسم معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہیں نا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اس جملے میں اسم معرفہ کون سا ہے؟ اردو ہماری یا قومی یا زبان؟ ایم سی کیوز بن گیا نا. تو آپ کس پہ ٹک لگائیں گے؟ آپ ٹک لگائیں گے اردو پہ. اب دیکھو نا، لڑکا کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ اس جملے میں لڑکا کیا ہے؟ اسم معرفہ یا اسم نکرہ؟ تو کیا ہے اس میں؟ لڑکا عام ہے. تو آپ کس پہ نشان لگائیں گے؟ آپ اسم نکرہ پہ نشان لگائیں گے. اگر میں کہوں کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ڈیش کہتے ہیں، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ڈیش کہتے ہیں، اور میں آپشن دے دوں اسم، فعل، فاعل
یا اسم معرفہ، تو آپ کس پہ نشان لگائیں گے؟ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم. تو آپ کس پہ نشان لگائیں گے؟ آپ اسم پہ نشان لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا بچے بات؟ ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ کسی بھی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو ڈیش کہتے ہیں، خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ یا اسم نکرہ، تو آپ کیا کریں گے؟ کس پہ ٹک لگائیں گے؟ آپ ٹک اسم معرفہ پہ لگائیں گے، کیونکہ خاص کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ کسی بھی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ڈیش کہتے ہیں، اسم معرفہ یا اسم نکرہ، پھر آپ اسم نکرہ پہ نشان لگائیں گے. سمجھ گئے ہیں نا بچے؟ تو یہ تھی ہمارے پاس اسم اور اس کی اقسام. اب ہم چلتے ہیں بچے حروف عطف پر. اچھا بچے، حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں نا جو دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. پیارے بچے، ہم اور، لیکن، اس لیے، کیونکہ، مگر، وہ یہ استعمال کرتے ہیں جملوں میں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں. کسی بھی بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ہم جملہ میں بھی استعمال کرتے ہیں. جب ہم بکس میں ریڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں یہ کیا چیز ہے. تو پیارے بچوں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اور، لیکن، اس لیے، کیونکہ، مگر، وہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. یہ سب ہمارے پاس حروف عطف ہیں، کیونکہ یہ دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو آپس سے ملانے کا کام کرتے ہیں. ان کو ہم اس لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم حروف عطف کہتے ہیں. کیسے؟ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں کہ انہوں نے کیسے ملایا ہے. اگر آپ دیکھیں نا، یہاں اور دیکھو، دو اسموں کو ملا رہے ہیں. علی نے گھڑی اور قلم خریدا. گھڑی اور قلم کو اور نے ملایا ہے، تو اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ہمارے پاس حروف عطف ہے. احمد آج اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے. دیکھو نا بچے، دو جملوں کو آپس سے ملایا گیا ہے. کیونکہ نے دو جملوں کو آپس سے ملایا ہے، تو یاد رکھیں کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف عطف ہے. عائشہ اور سارہ دونوں سہیلیاں ہیں. دو اسم، عائشہ، سارہ، دونوں نام ہیں، تو دو اسموں کو کس نے ملایا ہے؟ اور. اچھا، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے. دیکھو دو الفاظ، شب، روز. شب رات کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں. شب اور روز کو آپس میں کس نے ملایا ہے؟ وہ نے ملایا ہے. ثنا نے محنت کی اس لیے وہ کامیاب ہوئی. دو جملے ہیں، دو جملوں کو کس نے ملایا ہے؟ اس لیے. تو پیارے بچے، یہاں ان جملوں میں اور، کیونکہ، اور، وہ اور اس لیے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس حروف عطف ہیں. حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو جملوں، دو فعلوں یا دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں. اچھا بچے، اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے سابق لاحق. ٹھیک ہے بچے، پہلا ویڈیو میں اس کے بارے میں لیکچر دے چکی ہوں، لیکن آج ہمارے ریویژن ہے تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ سمجھاتی ہوں. بچے، سابق کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں، انہیں ہم کیا کہیں گے؟ انہیں ہم سابقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بچے؟ سابقہ یعنی پہلے آنے والے، اور لاحقہ یعنی بعد میں. مثلا دیکھو نا، یہاں اب یہ تینوں لائن دیکھیں، نا، بد، کم، یہ تینوں سابقے ہیں. دیکھو کیسے یہ لفظ سے پہلے آئے ہیں. دیکھو یہ نا جو ہے نا، دیکھو سمجھ، لائق، فرمان. سمجھ، لائق، فرمان، یہ ایسے الفاظ ہیں جو پہلے سے معنی رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب نہ آیا ہے نا مطلب نا، سمجھ سے نا سمجھ بن گیا، لائق سے نا لائق بن گیا، فرمان سے نا فرمان بن گیا، تو یہ دیکھو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا ہے. سابق وہ ہوتے ہیں جو ایک بامعنی لفظ کے ساتھ، یعنی ایسا لفظ جس کا آلریڈی معنی ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو ایک نیا بامعنی لفظ بن جاتا ہے. اس طرح دیکھیں نا، بد سے بد ایک سابقہ ہے جو پہلے آتا ہے لفظ کے. دیکھو اخلاق عادت خصلت کو کہتے ہیں. بد اخلاق جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا. اس طرح دیکھو بد نصیب، بد تمیز. اسی طرح بچے دیکھیں نا، کم ایک سابقہ ہے. کم سے کیا بنا ہے؟ کم عقل. عقل کے ساتھ جب کم لگا ہے تو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا، کم عقل. کم عمر، کمزور. دیکھو سب کے ساتھ کم کم لگا ہے، تو یہ کم ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پر کم ہمارے پاس یہاں پر سابقہ ہے. اب بچے دیکھیں نا، اس طرح اگر اسے MCQs میں بناؤں تو دیکھو نا بچے، لفظ نہ سمجھ میں نہ کیا ہے؟ لفظ نہ سمجھ میں نہ کیا ہے؟ تو آپشن ہے سابقہ، لاحقہ یا دونوں. تو کیا ہے بچے؟ نہ
پہلے آیا ہے نا، تو آپ کس پہ نشان لگائیں گے؟ آپ لگائیں گے نا سمجھ میں نا کیا ہے، سابقہ ہے، سابقہ پہ نشان لگائیں گے۔ اس طرح دیکھو نا، بد اخلاق، بد اخلاق میں بد کیا ہے؟ تو بد کیا ہے بچے؟ کس پہ نشان لگاؤ گے؟ نشان لگاؤ گے سابقہ پہ۔ اسی طرح بچے کم عقل، کم عقل، لفظ کم عقل میں کم کیا ہے؟ پہلے آیا ہے نا، تو آپ کس پہ نشان لگائیں گے؟ آپ سوچیں گے ہاں یہ تو لفظ سے پہلے آیا ہے، تو آپ کس پہ نشان لگاؤ گے؟ آپ نشان لگاؤ گے سابقہ پہ۔ اچھا بچے، اب ہم بات کرتے ہیں لاحقے۔ لاحقے کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کسی لفظ کے بعد میں لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ ایک بامعنی لفظ کے ساتھ جب ہم ایک لفظ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ تو بچے یاد رکھیں، سابقہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی لفظ کے سے پہلے کسی بھی لفظ کے بعد میں لگایا جاتا ہے۔ سابقہ پہلے لگایا جاتا ہے اور لاحقہ بعد میں لگایا جاتا ہے، اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ سابقہ لاحقہ ہم ایسے الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں جو آلریڈی معنی رکھتے ہوں، ان کا پہلے سے معنی ہوتا ہے، لیکن ہم سابقہ یعنی سٹارٹ میں جو لفظ لگا لیتے ہیں یا بعد میں لگا لیتے ہیں تو وہ ایک نیا معنی والا لفظ بنا لیتے ہیں۔ جیسے مند، مند ہمارے پاس کیا ہے؟ سابقہ ہے، لاحقہ ہے۔ ناک لاحقہ ہے، گاہ لاحقہ ہے۔ اب دیکھیں نا، مند سے ضرورت مند، ضرورت آلریڈی معنی رکھتا ہے، جب ضرورت مند بن گیا تو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا۔ عقل مند، صحت مند۔ اسی طرح ناک سے خطرناک، دردناک، شرمناک۔ دیکھو نا، ناک سب کے آخر میں لگا ہے، اس طرح مند بھی سب کے آخر میں لگا ہے، کیونکہ یہ لاحقے ہیں، اور لاحقے کہاں لگتے ہیں؟ آخر میں لگتے ہیں۔ گاہ میں عبادت گاہ، عید گاہ، درس گاہ۔ دیکھو نا، اینڈ میں آیا ہے گاہ، تو گاہ کیا ہے؟ ہمارے پاس لاحقہ ہے۔ اب اس MCQs میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں کہوں عیدگاہ میں، لفظ عیدگاہ میں گاہ کیا ہے؟ یا لفظ عیدگاہ میں گاہ ڈیش ہے، سابقہ ہے، لاحقہ ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو آپ کیا لگاؤ گے؟ آپ سوچو گے کہ یہ تو لاحقہ آخر میں آتا ہے اور یہ تو آخر میں آیا ہے، تو آپ جلدی جلدی لاحقہ پہ ٹک لگا لو گے۔ سمجھ رہے ہو نا بچے؟ اس طرح آپ دیکھو نا، خطرناک، لفظ خطرناک میں ناک کیا ہے؟ آپ سوچو گے کہ سابقہ تو سٹارٹ میں آتا ہے، لاحقہ اینڈ میں آتا ہے، تو آپ جلدی سے کس پہ نشان لگاؤ گے؟ آپ جلدی سے لاحقے پہ نشان لگاؤ گے۔ تو بچے یہ تھے ہمارے پاس سابقے اور لاحقے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا بچے، اب ہمارا ٹاپک ہے خطوط نویسی۔ بچے، بہت سے بچے خط کا طریقہ غلط لکھتے ہیں، اس لیے خط کا طریقہ ہمیں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں ایک بار خط کا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ٹاپک جو بھی ہو ہم بآسانی خط لکھ سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، خط کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو صرف طریقے پہ فوکس کرنا چاہیے، چاہے پیپر میں ٹاپک جو بھی آئے، پھر آپ نے اس کے مطابق خط لکھنا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، خط جو ہے نا، خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تحریر، لکیر یا چٹھی۔ ہم پہلے زمانے میں بولتے تھے نا، چٹھی آئی ہے، چٹھی بھیجو، تو خط کسے کہتے ہیں؟ چٹھی کو کہتے ہیں۔ اچھا بچے، یاد رکھیں، اصطلاح میں خط دو اشخاص یعنی دو لوگوں کے مابین درمیان تحریری رابطے کو کہتے ہیں۔ جب دو لوگ آپس میں تحریری رابطہ کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم خط کہتے ہیں۔ اچھا، خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں بچے، پہلے زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتا تھا نا، تو جب بھی لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے تھے نا، تو وہ خط کے ذریعے سے بھیجتے، خط لکھ لیتے تھے، اس میں جو بھی بات کرنی ہوتی، جو بھی پیغام ہوتا تھا، جو بھی انہوں نے خیالات یا جو بھی کہنا ہوتا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ خط کے ذریعے کہتے تھے۔ اس لیے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، خط ایسی تحریر ہے جس کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم سامنے پہ بات چیت کرتے ہیں نا، تو اس میں خط میں ہم سامنے پہ نہیں بات کرتے، ہم ایک دوسرے سے مطلب تحریری رابطہ کرتے ہیں نا، تو اسے ہم عادی ملاقات کہتے ہیں۔ اب پھر خط دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک رسمی خط ہوتا ہے، ایک غیر رسمی خط ہوتا ہے۔ بچے، رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو ہم بڑے بڑے افسران کو لکھتے ہیں، عہدیداران کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم ادب کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اس میں ادب ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ادب و احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جبکہ غیر رسمی خط وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، اپنے بہن، بھائی، ماموں، چچا، دوست۔ یہ خط جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر رسمی خط ہوتا ہے۔ اس میں ہم مطلب
ہم اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ اچھا بچے، اب ہم خط کے طریقے پہ آتے ہیں۔ تو دیکھیں بچے، سب سے پہلے صفحے کے دائیں طرف مقام لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کس مقام پہ ہیں، آپ کہاں سے خط لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ درج کرو گے بچوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ابھی مطلب آپ پبی میں ہیں تو خودریزی میں ہیں تو آپ اوپر لکھیں گے خودریزی پبی۔ اسی طرح آپ دیکھو اس کے نیچے بالکل یہ سب کچھ دائیں طرف لکھو گے، یہ دونوں چیزیں۔ اس کے نیچے بالکل تاریخ، نیچے لائن میں تاریخ لکھو گے، ٹھیک ہے بچے۔ جب آپ تاریخ لکھو گے نا بچے، تو تاریخ اور سال جو ہے یہ آپ ہندسوں میں لکھو گے، جبکہ مہینہ مطلب مئی، جون، جولائی، یہ آپ مطلب اردو میں لکھو گے، لفظوں میں لکھو گے، ٹھیک ہے بچے۔ اسی طرح اس کے بعد نئی سطر میں مکتوب علیہ، جس کو خط لکھا جا رہا ہو، کو مناسب انداز میں مخاطب کرنا ہوتا ہے بچے۔ جیسے ہی 2 لائن ختم ہو جائے، تیسری لائن میں بالکل درمیان میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، درمیان میں آپ لوگوں نے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرو گے، مطلب پیارے چچا جان، ٹھیک ہے، پیاری امی جان، پیاری دوست ہے نا، اس طرح سے آپ ان کو مخاطب کرو گے، ٹھیک ہے بچے۔ اب چوتھی لائن میں بالکل دائیں طرف ہم اس کو سلام ڈالیں گے، اور اس کے بعد 5ویں سطر میں نفسی مضمون شروع ہو جاتا ہے بچے۔ یہ جب 4 لائن ختم ہو جائے نا، تو پھر ہم اپنا مقصد بیان کریں۔ جب ہم سلام ڈال لیتے ہیں، پھر ہم اپنا مقصد بیان کریں کہ ہم نے خط کس مقصد کے لیے لکھا ہے، سمجھ گئے ہیں نا بچے۔ پھر جب ہم اپنا فل مقصد بیان کر دیں، ٹھیک ہے، اپنی بات، اپنا پیغام پہنچا دیں، پھر آخر میں ہم نہایت ادب کے ساتھ ہم والسلام لکھیں گے، ٹھیک ہے، بائیں طرف۔ کہاں؟ وہ سب کچھ ہم نے دائیں طرف لکھا ہے سٹارٹ میں، یا ہم بائیں طرف میں لکھیں گے والسلام، مطلب اگر ابو کو لکھ رہے ہیں تو آپ کی پیاری بیٹی، اگر چچا کو لکھ رہے ہیں آپ کی پیاری بھتیجی، اور نیچے اپنا نام، اور یا اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے، آپ کی پیاری دوست ہنا، ثنا، مطلب جو بھی نام ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا بچے، یہاں ہمارے پاس چھوٹا سا خط کا نمونہ ہے، دیکھیں نا، جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے وہ جگہ ہے وحدت کالونی پشاور، یہ مقام ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں بچے، مقام کے نیچے ہم نے کہا بالکل دوسری سطر میں دائیں طرف ہم لکھیں گے ڈیٹ، تو دیکھو نا 28، یہ بھی ہندسوں میں ہے، 2026 یہ بھی ہندسوں ہے، اپریل دیکھو لفظوں میں ہے، تو یہ ہم اس طرح لکھیں گے۔ پھر ہم دیکھو نا تیسری لائن میں بالکل درمیان میں کیا لکھیں گے، پیارے چچا جان، جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں گے۔ پھر بچے دیکھو نا، پھر ہم کیا کریں گے، بالکل دائیں طرف پھر سلام ڈالیں گے، یعنی السلام علیکم۔ پھر ہم یہ جو لائن میں نے لگائی ہے، یہاں آپ نفسی مضمون لکھو گے، یعنی جو مقصد جس پیغام کے لیے آپ نے خط لکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ لکھو گے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھو نا بچے، بالکل بائیں طرف والسلام، یہاں ہم نے چچا کو لکھا ہے تو آپ چچا کی کیا ہیں، آپ چچا کی بھتیجی ہیں، تو یہاں کیا لکھو گی، آپ کی بھتیجی، اور نیچے اپنا نام۔ تو بچے یہ تھا ہمارے پاس خط کا نمونہ۔ تو پیارے بچوں، خط کا نمونہ بھی ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا بچے، امید ہے آپ کو ان سارے ٹاپکس کی سمجھ آئی ہوگی، یہ چھوٹی سی ریویژن تھی آپ کی۔ اب بچے پیپر میں جو بھی خط آئے، جو بھی مطلب رسمی ہو یا غیر رسمی، لیکن اگر آپ کو خط کا طریقہ معلوم ہے تو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ چچا کے نام ہو، چاہے وہ ابو کے نام ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے بچے۔ طریقہ یہی ہوگا، آپ نفسی مضمون میں اپنا مقصد بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اور جس کو بھی خط لکھنا ہے اسی کو مخاطب کرو گے، ٹھیک ہے بچے۔ اچھا بچے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام ٹاپکس کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی بچے، آپ کو کافی آسانی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہو آپ کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آن لائن کلاس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ اسی طرح اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔